بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابغض الاسماء عند اللہ یوم القیامہ الرجل تسمى بملک الملوک۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں جس نام کی وضاحت چل رہی تھی وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام الملک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں ایک اسم اور ایک نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا الملک بھی ہے، یعنی حقیقی بادشاہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ اس نام کے تعلق سے ہم نے جانا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بادشاہت کائنات کے ذرے ذرے پر محیط ہے، کہ اس کائنات میں کوئی بھی چیز چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، اللہ رب العزت کے بغیر حکم کے، اللہ رب العزت کی بغیر مرضی اور اجازت کے اس میں ذرا برابر بھی تبدیلی اور تصرف نہیں آ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر درخت کے پتوں کو بھی ہلنے کی اجازت نہیں، ہلنے کی قدرت نہیں اور ہلنے کی طاقت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے بغیر سمندر میں نہ ایک قطرے پانی کی کمی آ سکتی ہے اور نہ بڑھوتری ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی اور اپنی مشیت اور اپنی اختیار کے ساتھ کرتا ہے۔ تو یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ جیسا کہ ہم نے ایک اور بات کل جانی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت جیسے اس دنیا میں ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت آخرت میں بھی ہے۔ یہ کیوں کہا؟ کیونکہ دنیا میں جو کوئی شخص اپنے آپ کو بادشاہ کہلاتا ہے، کوئی بھی شخص جو دنیا میں مالک یا ملک بنتا ہے، اس کی بادشاہت یا تو دنیا میں جیتے جی اس کی نظروں کے آگے ختم کر دی جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہیں، یا نہیں تو اس کی بادشاہت صرف دنیاوی حد تک محیط ہے۔ جب وہ دنیا سے رخصت کر گیا اس کی بادشاہت اس کے کچھ کام نہ آئی، اس کا اقتدار اس کے کچھ کام نہ آیا، اس کی طاقت اور عہدہ و منصب اس کے کام نہ آیا۔ لیکن ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جس کی بادشاہت پورے آب و تاب کے ساتھ، پورے جوش کے ساتھ اس دنیا میں بھی قائم ہے اور آخرت میں بھی قائم رہے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام الملک ہے، اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ دیکھیے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بادشاہت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حاکمیت ہے، یہ آسمان جو اللہ نے بغیر کسی ستون کے اتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھڑا کیا، یہ زمین جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہ پانی اگلتی ہے نہ درخت اگاتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے اس آسمان پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہے اس زمین پر۔ یہ آسمان اور زمین بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کل روز قیامت ان کی کیفیت یہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسی عزت کرنی تھی، جیسے قدر کرنی تھی، حقیقت میں نہیں کی ہے۔ اللہ کی ذات کو جیسے پہچاننا تھا، اللہ کی ذات کی جو عظمت تھی اور اللہ کی ذات کا جو احترام تھا، لوگوں نے حقیقی معنوں میں اس کا حق نہیں ادا کیا ہے۔ کہا والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، پوری کی پوری سرزمین، پوری کی پوری زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں ہوگی قیامت کے دن۔ والسماوات مطویات بیمینہ، اور پورے کے پورے ساتوں آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے دائیں ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دائیں ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑا ہوا ہوگا۔ اللہ کی یہ قدرت ہوگی، سارے زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں، سارے آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہوں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کر کہا اے ابو القاسم، پیارے نبی کی کنیت تھی، کہا اے ابو القاسم،
کیا جانتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے آسمانوں کو اپنی ایک انگلی میں اٹھایا ہوا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے زمینوں کو اپنی ایک انگلی میں اٹھایا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مخلوقات کو اپنی ایک انگلی میں اٹھائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے درختوں کو اپنی ایک انگلی میں اٹھائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات میں موجود شمس و قمر ستارے سب کو ایک انگلی میں اٹھائے گا۔ جب اس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قدرت، اللہ کی یہ طاقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بیان کی، صحابہ اکرام کہتے ہیں پیارے نبی مسکرا بیٹھے، پیارے نبی مسکرا بیٹھے۔ اتنی زور سے پیارے نبی نے مسکرایا کہ آپ کے اندر کے مسوڑے جو دانت وہ اللہ کے نبی کی نظر آنے لگے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو یہ اللہ کا اختیار ہے۔ پیارے نبی نے اسی وقت یہ آیت پڑھی وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته يوم القیامة والسماوات مطویات بیمینہ۔ یہ اللہ کی طاقت اور اللہ کا اختیار اور اللہ کی قدرت ہے۔ سارے آسمان و زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں۔ پیارے نبی نے ایک دفعہ یہ آیت پڑھی، پیارے نبی جب قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، پیارے نبی نے ایک دفعہ یہی آیت پڑھی کہ کل روز قیامت آسمان و زمین کی کیا کیفیت ہوگی، آسمان و زمین کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع ہوں گے۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے ہوئے یہ آیت پڑھ رہے تھے، اللہ کی عظمت اور بادشاہت اور حکیمیت کا تذکرہ کر رہے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے کہہ رہے تھے کہ جب قیامت کے دن اللہ کے دائیں ہاتھ میں پورے آسمان ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں ساری زمینیں ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات پہ فخر کرتے ہوئے کہہ رہا ہوگا انا الجبار انا المتکبر۔ دیکھو سب کا سب تکبر کی لائق ذات ہے تو میری ہی ہے، لوگوں پہ حکم چلانے کا اختیار ہے تو صرف اور صرف میرا ہے۔ انا الملک، اللہ کہے گا قیامت کے دن دیکھو بادشاہ تو صرف اور صرف میں ہوں۔ انا العزیز، دیکھو غلبہ صرف اور صرف میرا ہوگا۔ پیارے نبی اتنے مزے سے کہہ رہے تھے، صحابہ اکرام کہتے ہیں ممبر آپ کو لیے جھوم رہا تھا، ممبر آپ کو لیے حرکت کر رہا تھا۔ پیارے نبی اللہ کی عظمت اتنے مزے سے بیان کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان و زمین کو اپنی قدرت میں لیے اپنی عظمت کا اعلان کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طاقت اور بادشاہت کا اعلان کرے گا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت اتنی وسیع ہے، اتنی پھیلی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت اتنی بڑی ہے، انسانی عقل اس بادشاہت کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ انسانی عقل اس بادشاہت کا اندازہ نہیں لگا سکتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس شخص کا تذکرہ کیا جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، جو شخص سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ بہت سی گفتگو ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے درمیان، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے مراحل سے گزار کر اسے جنت میں جانے کا حکم دے گا، تو آخر میں اللہ تعالیٰ کہے گا چلو ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ آخر میں اللہ کہے گا آخری جنتی جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اللہ کہے گا ادخلوا الجنہ، چلو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، اللہ کہے گا جاؤ جنت میں، آج تمہارے لیے جنت میں اتنی جگہ ہے جتنی دنیا تھی، اور دنیا سے 10 اتنی جگہ، 10 گنی جگہ ہے۔ جتنی بڑی دنیا تھی وہ دنیا اور اس کے 10 برابر کی جگہ آج تمہارے لیے سب سے اخیر میں جنت میں جانے والے کو اتنا بڑا اجر و ثواب ہے، اتنی بڑی بادشاہت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی سرزمین سے نوازتا ہے۔ سوچئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت کتنی بڑی ہے، کتنی وسیع ہے، اللہ کی بادشاہت کس قدر پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام الملک، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں کسی بھی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ شخص اپنے آپ کو بادشاہ کہلوائے، دنیا کے کسی بھی شخص کو یہ حق نہیں بنتا کہ وہ شخص اپنے آپ کو بادشاہوں کا بادشاہ کہلائے۔ پیارے نبی نے فرمایا ابغض الاسماء عند اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کے پاس سب سے زیادہ غصے والا نام وہ ہوگا، اللہ کے پاس سب سے زیادہ ناراض کرنے والا نام وہ ہوگا وہ شخص جس نے دنیا میں اپنے آپ کا نام بادشاہ رکھا،
جو دنیا میں اپنے آپ کو بادشاہوں کا بادشاہ کہلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ غصے والا کل روز قیامت وہی ہوگا، سب سے زیادہ ناراض کرنے والا نام اللہ تبارک و تعالیٰ کو کل روز قیامت وہی ہوگا جو شخص اپنے آپ کو ملک کہلوائے، بادشاہ کہلوائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن زمین و آسمان کو اپنے قبضۂ قدرت میں رکھ کر لوگوں کے درمیان یہ اعلان کرے گا، آواز لگائے گا، انا الملک این ملوک الارض۔ دیکھو بادشاہ آج میں ہوں، کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں اپنی بادشاہت کا اعلان کرتے تھے؟ اللہ کہے گا آج حقیقی بادشاہت میری ہے۔ کہاں گئے وہ لوگ جو دنیا میں اپنے آپ کو بادشاہ کہلواتے ہیں، جو اپنے آپ کا نام بادشاہ رکھا کرتے ہیں؟ کہاں ہیں وہ لوگ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات پہ فخر کرتے ہوئے کہے گا۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام یہ ملک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہ ہے اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے، سوائے اللہ رب العزت کے کسی کے لیے زیب نہیں دیتا اور کسی کے لیے مناسب نہیں کہ وہ شخص اپنے آپ کو بادشاہ کہلوائے، اپنے آپ کا نام بادشاہ رکھے، اپنے آپ کا نام ملک الملوک رکھے، بادشاہوں کا بادشاہ رکھے۔ یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لائق ہے، یہ اللہ رب العزت کے نام اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے لائق ہے، سوائے اللہ کے کسی اور کو زیب نہیں دیتا۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت اتنی وسیع ہے، اتنی پھیلی ہوئی ہے، انسان اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتا، اس کو اپنے احاطے میں لا بھی نہیں سکتا، اپنی سوچ میں اس کو سما بھی نہیں سکتا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے یہ چیز یاد رکھیں، کائنات میں موجود ذرہ ذرہ بھی جو انسان کی نظروں سے بھی اوجھل ہے، انسان دیکھ بھی نہیں سکتا صحیح طور پر، اور کائنات میں موجود سب سے بڑی چیز جس کا انسان احاطہ بھی نہیں کر سکتا، ساری کی ساری چیزوں پر صرف اور صرف اللہ ہی کی حاکمیت ہے۔ یہ آسمان، یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ موسم، سب چیزوں پر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت ہے۔ یہ انسان، یہ جنات، یہ شیاطین، جتنی مخلوقات ہیں، چرند پرند، سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا اختیار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی حاکمیت ہے۔ دعا ہے رب العزت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنہ ہیں انہیں صحیح طور سمجھنے اور انہیں یاد کرنے اور ان کے تقاضوں کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ نصیب فرمائیں۔ اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔